یہ اپنے 3 سوتیلے بھائیوں کو شاپنگ کے بہانے گھر سے لے کر جاتا ہے، ہاتھ اور پیر باندھ کر ان کو قتل کر کے ان کو بوریوں میں بند کر کے ان کی لاش کوڑے دان میں پھینک کر مفرور ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں تھا کہ جو میری جائیداد ہے، وراثتی جائیداد ہے، اس میں شراکت دار زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس نے اپنے باپ کے ساتھ بھی سیم حرکت کی ہے، اس کے منہ پہ بھی ٹیپیں لپیٹ کر اس کے اوپر شدید تشدد کرتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال 2016 میں تھانہ لیاقت آباد میں ایک اغوا کا مقدمہ درج ہوتا ہے، جس میں مغویان کے والد وارث مسیح مدعی ہوتے ہیں، اور جس میں 3 بچوں کو ان کا سوتیلا بھائی اغوا کرتا ہے۔ حالات اس طرح پائے جاتے ہیں کہ یہ جو اشتہاری ملزم جس کو گرفتار کیا گیا ہے، ہارون وارث مسیح، یہ اپنے 3 سوتیلے بھائیوں کو شاپنگ کے بہانے گھر سے لے کر جاتا ہے اور گاڑی میں بٹھا کر یہ اس کو سیالکوٹ لے جاتا ہے۔ سیالکوٹ میں جو اشتہاری ملزم ہے، سول ہاسپٹل سیالکوٹ میں یہ ڈرائیور ہوتا ہے، اور وہاں پر اس نے ایک کرائے پہ کوارٹر لیا ہوتا ہے۔ یہ بچوں کو اغوا کر کے اس کوارٹر میں لے جاتا ہے، اور اس کوارٹر میں لے جا کر ان بچوں کو باری باری شفاقت کے ساتھ ٹیپ سے لپیٹ کر، ہاتھ اور پیر باندھ کر ان کو قتل کر کے ان کو بوریوں میں بند کر کے ان کی لاش کوڑے دان میں پھینک کر مفرور ہو جاتا ہے۔ مقدمہ درج ہونے کے بعد اسپیشل ٹیمیں تشکیل دی جاتی ہیں اور ملزم کی گرفتاری کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جاتے ہیں، لیکن ملزم کراچی، اسلام آباد، سیالکوٹ اور راولپنڈی جیسے بڑے شہروں میں گمنامی کی زندگی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی دوران مسلسل پولیس ٹیمز کی کوششیں جاری رہتی ہیں، لیکن یہ پولیس کے قابو نہیں آتا۔ سال 2023 میں افسانہ بالا کی جانب سے مجھے اور میری ٹیم کو ملزم کی گرفتاری کا ٹاسک دیا جاتا ہے، جس پر باقاعدہ گرفتاری کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جاتے ہیں، اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزم کی تمام حرکات و سکنات پر نظر رکھی جاتی ہے، اور ایک کامیاب ریڈ کرتے ہوئے ملزم کو لاہور سے گرفتار کیا جاتا ہے۔ ملزم اب حوالات میں بند ہے، جس کی اب تفتیش جاری ہے۔ انشاءاللہ ملزم کے خلاف مضبوط چلان مرتب کر کے عدالت میں بھجوایا جائے گا، اور اس ملزم کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ اس نے قتل اس بنا پر کیا ہے کہ یہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، جبکہ اس کے والد نے دوسری شادی کی تھی، جس سے اس کے 3 بچے تھے۔ اس کے دل میں تھا کہ جو میری جائیداد ہے، وراثتی جائیداد ہے، اس میں شراکت دار زیادہ ہو گئے ہیں، تو اس نے ان کو ٹھکانے لگانے کے لیے ساری باقاعدہ منصوبہ بندی کی، اور پوری پلاننگ کے ساتھ اور پلاننگ کرتے ہوئے اپنے پلان کو مزید ڈیولپ کرتا رہا اور اس کے لیے مکمل تیاری کرتا رہا۔ مثال کے طور پر ٹیپیں خریدی، اس نے رسی خریدی، بوریاں جس میں لاشیں بند کرنی تھی وہ پہلے سے خرید کے اس نے اپنے کوارٹر میں رکھ لی۔ ایک رینٹ کار اس نے لی، اور رینٹ کار میں اس کو بٹھا کر اس کوارٹر میں لے گیا۔ وہاں پہ جا کے اس نے ان بچوں کو باری باری شفاقت کے ساتھ دوسرے بچوں کے سامنے ایک ایک کر کے ان کو قتل کیا، ان کی لاشیں بوری میں بند کی، اور اس کو ایک سوچے سمجھے مقام پہ جو یہ اکثر روزانہ ایک کوڑے کا ٹرک دیکھتا تھا، اس نے وہاں سے اپنے پلان کو آہستہ آہستہ ڈیولپ کرتا رہا اور اس کو مضبوط بناتا رہا، اور یہ اپنی واردات سر انجام دینے کے بعد بچوں کی لاشوں کو بوریوں میں بند کر کے اس کوڑے دان میں پھینک کے فرار ہو گیا۔ اس نے کوئی شام کے وقت یہاں سے بچوں کو اغوا کیا ہے اور سیالکوٹ پہنچا ہے، اور تقریباً رات 12 بجے بتاتا ہے کہ میں نے یہ اپنا پلان پہ عمل کرنا شروع کر دیا، اور ان کو قتل کیا، اور تقریباً 2 بجے قریب سیم ڈے یعنی اغوا کے کچھ 4-6 گھنٹے بعد اس نے سارا پلان ان کو قتل کیا، اور ان کی لاشوں کو کوڑا دان میں پھینک کے فرار ہو گیا۔ جی تفتیش میں ایک اس کا ہمراہی ملزم کلب حسن شامل تفتیش رہا ہوا ہے، تو ابھی مزید اس کی تفتیش جاری ہے۔ یہ بچوں کو قتل کرنے کے بعد راولپنڈی اپنی پھپھو کے گھر چلا گیا، اور وہاں سے اس نے وہاں سے جب نکلا تو لاہور آ کے گاڑی اس نے اتفاق اسپتال کی پارکنگ میں کھڑی کر دی، اور کھڑی کر کے یہ پھر واپس ادھر چلا گیا، اور اس نے چابی جو ہے TCS کر کے بھجوائی اپنے جو رینٹ کار کا جو مالک تھا اس کو، اور اس کے بعد یہ پھر
सामने नहीं आया मंजर आम पे। जो मुद्दई मुकदमा जो इस वक्त है वो बताती हैं कि इसने अपने बाप के साथ भी सेम हरकत की है, उसके मुंह पे भी टेपें लपेट कर उसके ऊपर शदीद तशद्दुद करता था और ये सारी जायदाद का इकलौता वारिस बनना चाहता था। ये इसका अभी तक जो सामने आया। वालिदैन का चूँकि ये इकलौता था और इसको तमाम सहूलियात दी गई थी, तो ये एक सरकारी छोटी मोटी नौकरी कर रहा था ड्राइवरी की, जिसमें ये नाखुश था। ये जायदाद को बेच के उसको त्याग कर को कारोबार करने का भी इसका प्लान था, जो कि पाया तकमील तक ना पहुंच सका। अभी तक इसकी वालदा एक ज़ईफ़ वालदा है जो इसकी फैमिली में है। वालिद इसका 2019 में जो मुद्दई मुकदमा भी है वो फ़ौत हो चुका है। इसकी वालदा ज़िंदा है, खुर्शीद इकबाल उसका नाम है, गुजरांवाला की वो है, गुजरांवाला में इस वक्त रह रही है। कत्ल के बाद ये बिल्कुल फ़रार हो गया और सबसे आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से काफ़ी मदद मिली और तमाम शवाहिद और इन्वेस्टिगेशन की बेसिस के ऊपर इसको इश्तिहारी मुलज़म डिक्लेयर किया गया। बच्चों की लाशें क्योंकि 2016 का मुकदमा है, मिसल मुकदमा जो है उसमें उसके मुताबिक बच्चों की लाशें मिल गई थी। इसका एक मुकदमा सियालकोट में भी दर्ज था जहाँ पे उनको अमानतन दफना दिया गया था। तो जैसे ही वो बच्चों की लाशें लाहौर के मुकदमे के साथ अटैच हुई, ट्रेस हुई, तो मुकदमा इधर भी इस FIR में जुर्म आज़ाद हो गया। ये पुलिस का काम चालान मुरतब करना है और अच्छा और मजबूत और फ्लॉलेस नकाइस से पाक चालान मुरतब करना है। बाकी अदालत जो फैसला सादर फरमाएगी उस पर अमल दरामद किया जाएगा।